بے برات کروڑوں بخشے جائیں گے، مگر حدیث میں 6 قسم کے گناہگار بتائے گئے جو نہیں بخشے جائیں گے۔ ہاں، شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، زنا کرنے والا بدکاری کا عادی نہیں بخشا جائے گا، رشتہ داریاں کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا، چغل خور نہیں بخشا جائے گا، ایک روایت کے مطابق تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا، تصویریں بنانے والے مجسمے بنانے والے نہیں بخشے جائیں گے۔ خدا را آج توبہ کر لیجئے، راضی کر لیجئے اللہ کو۔ اگر یہ گناہ ہو بھی گئے نا، وہ بڑا کریم ہے، توبہ کریں اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آج کے بعد انشاءاللہ نہ شراب کے پیئیں گے، نہ شرابیوں کے قریب جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسی محفلوں میں بھی نہ جائیں کہ جو ہمیں ان گناہگاروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ میں شرابیوں، جواریوں، بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نیک بندہ ہو جاؤں گا اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ تھوڑے دنوں پہلے ہی تو کووڈ وائرس آیا تھا، ڈسٹنس کیسا رکھتے تھے؟ سوشل ڈسٹنس، سوشل کتنا سمجھ آ گئی تھی، نہیں بھائی دور رکھو اس کو، اس کے اندر وائرس ہے یا وائرس جیسی سمٹمز ہیں۔ ادھر لعنت برس رہی ہے شرابیوں پر، تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو۔ جو بدکار ہیں، جو جوئے کھیل رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں پیتا میں بیٹھتا ہوں، کیوں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ؟ جدھر میرا رب ناراض ادھر اس کے ساتھ میں نے کیوں بیٹھنا ہے؟ اچھی محفلوں میں آیا کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھا کریں، دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے جو الحمدللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سدھرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور قبر اگر روشن کرنی ہے نا، آج قبر کی بات ہو رہی ہے نا، تو قبر روشن کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے، اللہ پاک سے متعلق، رسولوں، صحابہ، اہل بیت سے متعلق، اولیاء کرام کے بارے میں سب عقیدہ بالکل ہمارا قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نیک کام کرتے رہیں، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں، مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، جتنے فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل کریں، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے تو زکوٰۃ پوری ادا کریں، روزے رکھیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر اللہ کی کثرت کریں۔ انشاءاللہ یہ سارے کام قبر روشن کرنے والے کام ہیں۔ اور سبحان اللہ، ایک اور بڑا پیارا عمل ہے، حدیث پاک میں آیا ان الصدقہ لتطفئ علی اہلھا حر القبور، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ وانما یستظل المؤمن یوم القیامۃ فی ظل صدقتہ، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ خوب صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ برائیوں کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ پانی کو بجھا دیتا ہے۔ تو ان مہینوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے غریب مسلمانوں پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، اپنے ملازمین پر ذرا تھوڑی سی آسانی کریں۔ اچھا، ہم ایک بڑا جملہ آج کہنے لگ گئے، بھائی مشکل ہو تو مجھ سے مانگ لینا، چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ سفید پوش آدمی بتائے گا نہیں آپ کو، میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں، ویسے آپ کو بھی پتا ہے لیکن شاید وہ سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ جس کی بھی اس وقت 40-50 ہزار سے کم آمدنی ہے نا، وہ بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہے۔ وہ نہ بھی بتائے تو آپ اس کو دے دیں، اس کو ضرورت ہے۔ یعنی ہم کیوں یہ کہتے ہیں کوئی مجھے مانگے تب میں دوں گا، مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں آپ کو، اور مجھے رب بن مانگے نہیں دے رہا۔ آپ یہ بنو نا۔ اب ہم سحری افطاریاں بہت سارے لوگ مسجدوں میں کراتے ہیں، میں کہتا ہوں کرانا چاہیے، لیکن آپ سوچیں مسجد میں نمازی پھر بھی سحری افطاری میں بہت اچھا کھا لیتے ہیں۔ کئی ہماری بہنیں مسجد میں تو نہیں آ سکتی نا، ان کے گھر میں کیا بنتا ہوگا؟ آپ گھروں میں پہنچانے کی عادت بنائیں۔ روڈوں پہ سحری افطاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ بغیر بتائے کسی کے دروازے پر میں کہتا ہوں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اپنے ملازمین دیکھ لو یار، آپ کے اپنے رشتہ دار دیکھ لو، اپنے پڑوسی دیکھ لو۔ 40,000 سے جس کا اسکیل 50,000 سے نیچے ہے نا، آپ اس کو راشن بھیجو گے وہ خوشی خوشی رکھ لے گا۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بھائی بتا رہے تھے ہم راشن بانٹ رہے تھے، تو ایک بندہ آیا اور اس راشن بانٹنے والے کو کہتا ہے میں اپنے داماد کے ساتھ آیا ہوں، اس لیے ابھی تو میں آپ سے راشن نہیں مانگ رہا، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا تو مجھے دے دینا۔ اور اس نے دیکھا کہ وہ چھوٹی کون سی گاڑی ہوتی ہے، FX، بولے اس گاڑی میں آیا تھا، حالانکہ مگر اس کو بھی راشن کی ضرورت تھی۔ سب لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہے ہیں کہ غریب آدمی کے پاس فروٹ لینے کے پیسے نہیں ہیں۔ ہم میں سے کئی لوگ ہیں جن کے گھر میں روز فروٹ آتا ہے، شاید روز گوشت اور چکن بنتا ہے، ہمیں تو شاید گوشت اور چکن کا دام بھی نہیں پتا، ہم میں سے کئی لوگ وہ ہیں۔ مگر پوچھیں نا غریب آدمی سے، ہفتہ گزر جاتا ہے، اس کے گھر میں بھی روزہ ہو رہا ہے، اس کے گھر میں بھی افطار ہو رہی ہے۔ یہ وقت ہے جنت کمانے کا، یہ وقت ہے نیکیاں کمانے کا۔ آپ ایسے گھروں میں آپ لفافہ بنا کے پیسے بھجوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں، 15-20 ہزار روپے بھجوائیں گے وہ، آپ زکوٰۃ نہیں تحفہ کہہ کے بھیج دیں، لیکن انشاءاللہ
آپ دیکھیں گے چہروں پہ مسکراہٹیں آئیں گی، لوگوں کی عید اچھی ہوگی، لوگوں کی رمضان اچھی ہوگی. یہ وقت ہے اور یہ صدقہ ہماری قبر کو روشن کرے گا. ہمیں انشاءاللہ ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کریں گے، نہ جانے ہمارے کتنے غم دور ہو جائیں گے. اور پھر ایک اور پرابلم، ہم جو بچ جاتا ہے وہ کیوں بانٹتے ہیں؟ کھانا بچ گیا تو غریب کو دے دیں. اس بار ایک پلان کیجئے گا، آپ بے شک 100 آدمی کو افطار نہ کرائیں. آپ اپنے گھر میں جو افطار کرتے ہیں نا، سب سے پہلے آپ کی افطار سے پہلے افطار نکالیں اور وہ اپنے ملازم کو دیں. وہی افطار وہ پہلے کھائے، آپ کے ساتھ یا تو بیٹھ کے کھائے یا کم از کم وہ تو کھائے جو آپ کھا رہے ہیں. ہم جو بچتا ہے وہ اس کو کھلاتے ہیں، جو پھینکنے کا ہوتا ہے وہ کپڑا دیتے. نہیں، اللہ ہمیں کیسا دے رہا ہے اور ہم اللہ کی راہ میں کیسا دے رہے ہیں. 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. بیسٹ دو، بہترین دو.